آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہم کئی سارے ساحل جیسے لوگ بنا سکے, ان کو اس کٹرتا سے نکال سکے. تو اس کے لیے آپ کو ایک ذمہ داری یہ لینا ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کرے اور چیٹ جہاد سب جگہ پہ جا کے. یہ تو دوسرا بھی بیٹھے ہیں, 2-3 اور بیٹھے ہیں. ہلو پہلے ہلو, آواز آ رہی ہے ساحل بھائی؟ آ رہی ہلو, ہاں ساحل بھائی بس بات کر لو تھوڑی دیر, کیا ہوگا اگر بات کر لے گے تو. کرو. آپ کے دربار میں بار بار آنا منع ہے کیا؟ نہیں بالکل آ سکتے, کیوں نہیں آ سکتے. وہی تو کہہ رہا ہوں, آپ اسلام سچ سمجھا رہے ہو, مسلمانوں کو علماء کو برا برا کہہ رہے ہو, آپ اسے کچھ سیکھ لے اسلام. ہاں تو کرو نا بات. اچھا, اس سے پہلے آپ جس بندے سے بات کر رہے تھے شاید اس کا نام علی تھا, آدم انزلنا والی آیت پڑھ کے بتا رہا تھا. ایک جگہ اس نے انزلنا علیہم. بھائی تھوڑا آپ اچھے سے عزت احترام سے بات کریں گے نا بھائی, تو ڈسکشن دیکھیے اچھے سے سمجھ میں بھی آئے گا اور ہمیں ایکسپوز بھی کر سکتے ہو آپ. تو تھوڑا تمیز کے اچھا دائرے میں پلیز آپ بات کریے. ہاں, انزلنا پہ کیا دقت ہے, کیا غلط بتایا؟ آدم بھائی انزلنا والی آیتیں پڑھ کر سنا رہے تھے نا, تو انزلنا علیہم سلطانن میں انہیں یہ کہہ دیا کہ وہ آسمان سے بادشاہ نہیں اتارا, جبکہ سلطان کا معنی ہوا دلیل کے ہے. تو یہی ہوتا ہے نا بھائی, آپ لوگ صرف بھائی پہلے بولنے تو دو نا. دلیل ایک کوئی بات نہیں, آپ سلطان دلیل لیں. تو یہ جو سلطان دلیل ہے, یہ اللہ نے آسمان سے بارش کیا تھا دلیل. نہیں, بس بات آدم ختم بھائی ہوئی. آپ کی غلطی بتا. آپ ہاں ٹھیک ہے, میں مان لیا آپ کی غلطی. اس سے ایک سیکنڈ اس سے کمپلیٹ آرگیومنٹ میں ہرگز رتی بھر فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آرگیومنٹ یہ تھا ہی نہیں کہ سلطان کی آپ نے ٹرانسلیشن کیا کرنی ہے. آرگیومنٹ یہ تھا کہ انزلنا کا لفظ, ینزلہ کا لفظ کس طور پہ آ رہا ہے. That's it. تو بھائی آپ کو چس بڑی ہوتی ہے, چھوٹا سا مل گیا. ہاں, لیکن آرگیومنٹ جو مین آرگیومنٹ ہے اس کو تو آپ نے پھر بھی ڈسٹروائے نہیں کیا, اس کو ڈسٹروائے کرو نا یار. ابھی تو ابتدا ہے بھائی, آگے دیکھو. ابھی آپ نے ایک شارٹ ویڈیو بھی بنایا تھا. عمر ابھی کر دو, یہی والا آرگیومنٹ ڈسٹروائے کرو. سیدھا مدے پہ. اچھا میں آپ کو بتا, مدعا یہ ہے کہ وہ آت الیتام اموالہم, آپ جو آیت پڑھے تھے یتیموں والی, جس پہ آپ نے آج شارٹ بھی بنایا ہے, آپ نے نہیں ابھی ترجمہ آئین دیکھ کے والا شارٹ ختم بنا ہو گیا دیا. کیا؟ عمر وہ نہیں ڈسٹروائے یہاں ہو سکتے. بھاگنا نہیں ہے. ساحل بھائی ایک منٹ رکو عمر پلیز, تھوڑا بریک لگا کے بات کرو. یہ اس کے اوپر یہ جو کیا نام ہے آئین والے, اس کے اوپر صرف یہی آپ کی بات تھی, آرگومنٹ آپ ڈسٹروائے نہیں کر سکتے ایڈم کا. میرا مقصد آدم بھائی کو یہ بتانا, وہ ترجمے سے بھی صرف مطلب نکالتے ہیں اور غلط بتاتے ہیں, جو کہ انہیں سننے. لیکن کیا آپ ایڈم نے جو ابھی آرگیومنٹ دے کے ڈسٹروائے کیا ہے پورا, یہ جو سائنٹیفک میریکل کر کے جو بونگیا مار کے جو پاگل بناتے ہو, یہ آپ ایکسپٹ کر لیے کہ وہ غلط ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, میں آدم بھائی سے اس ڈیبیٹ پہ بات ہی کرنے نہیں آیا, میں آدم بھائی کو غلطی بتا رہا تھا. تو پھر پکا کیوں تھا بیچ میں؟ ارے باپ رے, مطلب تھوڑا عمر رکنا یار بھائی, بریک پلیز. اتنا کنفرم ہو گیا ہے کہ ایڈم نے جو ہتھوڑا مارا ہے اس پہ, یہ آئین پہ جو آئین کا ہتھوڑا مارا ہے, بھائی کے پاس ابھی جواب نہیں ہے. بھائی کو جانا پڑے گا کوئی مولوی کے پاس اور بتانا پڑے گا بھائی تم لوگ کیا بتا رہے ہو, اس کا کچھ جواب دو. تو یہ تو ہتھوڑا پڑ گیا, ٹھیک ہے عمر. ناؤ نیکسٹ آرگیومنٹ جو بھی آپ کا, آپ بات کر سکتے ہو, پلیز گو اہیڈ. ہاں تھینکس آگے بڑھانے کے لیے, لیکن پہلے آپ کو مدعے کی بات بتاتا ہوں. وآتُ الیتاما فانکحوا طاب لکم من النساء مثنی وثلاث اور رباع والی آدم نے آیت ویڈیو بنائی ہے. جی کس قدر آدمی جھوٹ بول سکتا ہے اسلام کو غلط بتانے کے لیے, اور آدم سیکر کی کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے, اس کا اندازہ مجھے نہیں ہو سکتا. وآتُ الیتاما, ہاں چلے ٹھیک ہے, آپ نے تسلیم کر لیا, آپ نے آج آیت آپ کا, کو ہو تو گیا نا, اب آپ کو ہو نے تو گیا آیت نا. کا, بالکل چلیں بہترین ہو گیا. تو اب آپ کو پتا لگ گیا نا. بالکل پتہ لگ گیا. اس قدر کوئی آدمی غلط کیسے بتا سکتا ہے یار؟ ارے کیا غلط, وہ ثابت تو کرو نا یار عمر. ہاں کیا بتا رہا یار ہوں. تم لوگ. اچھا عمر میں کوئی بات بتاؤ بھائی, بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سیدھا آدمی مدعے پہ آئے اور سامنے لوگ غلط ثابت کرے, یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آیت پڑھ رہا ہوں نا, آدم کو کہیے نا وہ والی آیت نکالے. ہاں تو ایسا سیدھا بول دو نا کہ یہ آیت نکالو, آپ نے اس پہ غلط بولا ہے, میں ثابت کرتا ہوں. سیدھا بات کرو نا. یہ جمعہ کی خطبے کی طرح آپ کو پورا سما باندھنا ضروری ہے کیا؟ نکالیے کہنے کے لیے کہیے تو سن.
او بھائی آپ کی آواز بہت پیاری ہے. چالو ٹھرکی پنا چالو. شروع ہو گیا. 1400 سال پہلے بھی کسی کو دیکھ کے ساحل بھائی بیچ میں بیچ برقع پہنتی ہے, بیچ میں مت بولیے یار, اسی لیے تو آپ کو خاموش کر رہا تھا. اچھا تو ایسے نارملی بول کے خاموش نہیں کروا سکتے کہ ہاں آپ چپ ہو جاؤ؟ نہیں تو وہ رسول کی سنت فالو کرنا, رسول کی سنت فالو کرنا بھی ضروری ہے نا, ثواب ملتا ہے. بیچ بیچ میں فرق پن دکھا کے وہی نا, محمد صاحب کی طرح ٹھرکی پن دکھائیں گے نہیں تو کیسے پتہ لگے گا محمد کے فالوور ہیں. صحیح بات ہے. ویسے ایک چلیے ختم ہو جائے نا اس کی ٹاپک, اس کے بعد نا مجھے تھوڑی سی 2 منٹ کے لیے بات کرنا, ٹھیک ہے؟ پہلے ٹاپک ہاں ختم کر لو اس کے ساتھ, ٹھیک اس کے بعد. ٹھیک اوکے. چلیے عمر بھائی آپ بات کریے ایڈم صاحب سے, بھی دوسری بات نہیں کرنا. ہاں ٹھیک ہے. ایڈم بھائی, بولیے ایڈم بھائی سرکار, بولیے بولیے بولیے. سرکار وہ فن کی ہوں ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و کھول دے رباع یار ان کو, وآتوا کوئی کھول دے الیتامی. یار, 4 کی 3 کھول دو یار اس کے لیے. جاؤ کھولو. 4 کی. تم جیسے بہت سارے آئے ہیں اس کے اوپر یہ والا آرگیومنٹ لے کے جو تم ارے دینے لگے بھیا ہو. میرے جیسے بہت سارے آئے ہوں گے, میں نہیں آیا نا. کوئی بات نہیں, دو. ہائے ہائے مجھے ہائے, پتا کیا تمہارا آرگیومنٹ کیا کانفیڈنس ہے بھائی کا. ہاں ہاں, مجھے پہلے ہی پتا تمہارا آرگیومنٹ کیا, لہذا 2 آرگیومنٹ. ارے لے یار, چلو 2. کیا کانفیڈنس ہے بھائی کا. ہاں ہاں, کوئی کھول رہا ہے یار, وہ کس نے پہلے کھولا تھا؟ ارے پرے کھولو نا یار بھائی, ورنہ آدم امت صاحب موجم المفرس کھول کے سب سے ترتیب والی آیت ڈھونڈتے رہتے ہیں اس میں انزلنا کی طرح. چلے کوئی بات. یہ امت کا اسکرین نہیں دکھ رہا ہے, شیئر تو کیا ہے امت نے. جناب بولیے. وہ تو دکھ نہیں رہا, وہ والی آیت کہاں ہے؟ یار میں ہی کھول دیتا ہوں یار. اچھا بھائی میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں. عمر بھائی لڑائی مت کر لینا جھگڑا کر کے, اچھے سے ارے بات کرو, ٹھیک ہے؟ ساحل بھائی آپ رہیے نا, آپ حکم کی حیثیت سے اچھا رہتے ہیں, آپ کی ارے ڈیبیٹ کافی بھائی ساری دیکھ چکا ہوں. ہے اچھے سے, آپ اچھے سے بات کرو, آپ سے اچھے سے بات ہوگی. مجھے بس 10 منٹ دیجیے, کسی میں اور 10 منٹ میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. آدم اچھے بھائی سے بات کرو آپ, ٹونٹ مارنے سے اچھا. بھائی بات دیکھو رکھو. عمر بھائی, آپ جب آتے ہو نا اچھے سے بات کرو, آپ کے ساتھ اچھے سے ہوگی. ٹونٹ مارنا یہ سب مت کرنا, ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. آدم بھائی آئے تمہارے سامنے. ہاں, آپ اس آیت کو بہت اچھی طریقے سے سمجھاتے, ذرا ایک مرتبہ بتا دیں. میں نے بتا دیا, اب تمہاری باری ہے. ہاں پھر میرے سے کچھ آگے پیچھے لفظ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے ایسا تو کہا نہیں, اپنی طرف سے تو اسی سمجھاؤ, لیے بس ایک یہ مت مرتبہ. بتاؤ میں نے کیا سمجھایا, تم بتاؤ کہ تم نے کیا سمجھا. ہاں بس ہاں, بے شک میں آپ سمجھاتا ہوں آپ کو. جی. یہ جو ہے نا سورہ نساء کی دوسری یا تیسری آیت ہے. یہاں پر یتیموں کے حقوق کے متعلق بحث کی جا رہی ہے کہ یتیموں کے ساتھ کس طرح حسن سلوک سے رہنا ہے. تیز اب جلدی جلدی. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا میں یہ بتایا گیا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ چچا ہے, چچا زاد کوئی بھائی ہے, تو چچا زاد بھائی کے سرپرستی میں کوئی یتیم لڑکی ہوتی ہے. تو اب ہوتا ایسا ہے کہ کوئی یہ دیکھتا ہے کہ یتیم لڑکی میری سرپرستی میں ہے, اس کا مال ہمارے پاس ہے, تو یہ کہتا ہے وہ اس کا مہر بڑھا کر. ہاں تو وہ اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے سلسلوں میں انصاف نہ کر سکو, تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ تم یتیموں سے نکاح مت کرو. پھر کیا کرو, فن کی ہو ما طاب لکم من النساء, تو جو غیر یتیم باہر ملیں گے تمہیں دیگر عورتیں, تم ان سے نکاح کرو. اور نساء کی اس آیت میں مدت بھی بتا دی گئی, 2 نکاح کرو, 3 نکاح کرو, 4 نکاح کرو. آپ نے ایک گھٹیا پنے کے ساتھ اس کو ملا دیا کہ اپنی ٹھڑک مٹانے کے لیے ان یتیموں سے نکاح کرو 4 5 جبکہ نکاح کے معنی ٹھڑک کے آتے ہیں کہ حضرت. آگے ہاں ایک پوائنٹ آ گیا آپ کا, ایک پوائنٹ آ گیا. میرا ایک پوائنٹ, نیکسٹ پوائنٹ. نیکسٹ پوائنٹ پہ اس کا جواب لے کے بڑھوں گا آگے. تو اس کے لیے آپ ایسا کریں, جا کے دوبارہ میری ویڈیو دیکھیں ابھی کی. میں نے کہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ نکاح. شٹ اپ اینڈ لسن ناؤ. جب تم بول رہے تھے میں نے بیچ میں بولا تھا, وہاں پہ میں نے کہا تھا یتیموں کو دیکھ کے جو تمہیں ٹھڑک ہو رہی ہے اس کو مٹانے کے لیے تم 2 یا 3 یا 4 عورتوں سے شادی کر لو. جا کے دیکھو ویڈیو, اس میں نے کہا کہ یتیموں سے شادی کرنی ہے. بکواس کر رہے ہو میرے ساتھ, جھوٹ بولتے ہو. میں نے آپ کا جھوٹ بولتے ہوں, آپ نے یہ کہا دوسری عورتوں سے شادی کرو, میں نے کیا جبکہ وہاں عورتوں پہ سے صاف شادی کر لفظ ہے. لو, عورتوں سے شادی کر لو. بکواس بند, اگلا پوائنٹ دو. بکواس بنے. اچھا ساری دنیا نے دیکھا, 6000 لوگوں نے دیکھا, ان کو بھی سنائی دی ہے, تمہیں بھی سنائی دی ہے. کتے کی طرح پہلے بھی مجھے تم بھونکتے سنائی تھے, دے. اب دوسرے بھونک رہے ہو. ارے اصل مدے پہ آؤ. اب مجھے پتا تمہارا اصل مدعا کیا ہے, وہاں پہ آؤ. کیا پتا ہے, بتا میرا مدعا. آگے آؤ, اگلا حصہ پڑھو.
نہیں اور آگے بتاؤ نا, اور کیا ہے میرا مدعا؟ یار عمر بات کرنی ہے کہ جانا ہے؟ ارے بھائی میں تو آپ سے اسلام سمجھنے آیا ہوں نا. میں نے سمجھانا نہیں ہے. تم نے مجھے کہا ہے کہ میں نے غلط بولا ہے, وہ میں نے تمہیں بتا دیا, تم جا کے ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے, تو میں دوبارہ بولوں گا بھی نہیں. اچھا میں نے یتیم اچھا کے ساتھ ایک تو ٹھیک شادی ہے. کا کہا نہیں, لیکن میں تفسیر میں دکھا سکتا ہوں کہ آپ یتیم سے بھی شادی کر سکتے ہو, وہ بھی دکھا سکتا ہوں, لیکن میں نے نہیں کہا یتیم سے میں عمر, اس بات کا میں انکار نے نہیں میں کہا, ہاں لیکن میں نے پھر نہیں کہا کیونکہ وہاں پہ علماء میں اختلاف ہے, لہذا بک بک بند. اصل اور بتاؤ کیا کہنا ہے. میں نے یہ ہاں نہیں کہا ٹھیک ہے یتیم کے بک ساتھ بک شادی بن. کرنا ہے, میں نے کہا ہاں یتیم کو دیکھ کے تمہاری جب ٹھڑک اٹھتی ہے تو ٹھڑک مٹانے کے لیے 2 یا 3 4 لڑکیوں کے ساتھ بس شادی کرو. یہ کہا ہے میں نے. آگے یہی چلو. یہی تو کہہ رہا ہوں نا, آیت کا مطلب آپ نے غلط نکال دیا. یتیموں کے دیکھ کے ٹھڑک ہو رہی ہے, اس کا مطلب وہ ہے ہی آئی نہیں نا. ڈونٹ کیئر, آئی ڈونٹ کیئر. آگے چلو. تم اپنے مطلب سے قرآن کو بدل دو گے حضرت. میں نے تفسیر دی ہے اپنے مطلب سے. آگے وہی چلو. تو کہہ رہا ہوں, اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یتیموں کے سلسلے میں اگر تم حقوق سے نہ رہ سکو تو دوسرے عورتوں سے نکاح کر لو, ان کے حقوق سے ساتھ نہ رہ ناانصافی سکو مت کرو. کہاں لکھا ہے؟ حقوق سے نہ رہ سکو کہاں لکھا ہے؟ تم نے آیت میں تبدیل کیسے ٹھڑک کر میں دیا؟ آیت میں تفسیر ایڈ کیسے پڑھو. کر دیا؟ آیت میں ایڈ کیسے کر دیا؟ آیت میں ایڈ کیسے کر دیا؟ آیت وَإِنْ میں ایڈ خِفْتُمْ کیسے کر أَلَّا دیا؟ تُقْسِطُوا آیت میں وَإِنْ ایڈ کیسے خِفْتُمْ کر أَلَّا دیا؟ تُقْسِطُوا. ان خفتم کا مطلب یہ نہیں ہے حقوق میں. عمر سنو بات سنو, میں ہوں بتاتا ہوں ہوں. ہوں تم جیسے لوگ آتے ہیں میرے پاس ہمیشہ آتے ہیں, اپنی ہاں, اور طرف سے تم تم چیخ کیوں جتنی نہیں بھگا مرضی, دیتے ہو؟ اپنی طرف سے تم لوگ جتنی مرضی آیت میں ایڈیشنز کرتے جاؤ, تم کہو گے وہ میں نے تفسیرن کہی ہے. کوئی دوسرا اصل میں اصل ریالٹی دکھا دے تو نہیں آیت میں ایڈیشن کیوں کی ہے. لہٰذا میرے ساتھ یہ والا آر نہیں چلے گا عمر. اصل مدعا اگر کوئی ہے تو پریزنٹ کرو, نہیں تو جو میں نے کہا ہے لائیو ہے, ریکارڈڈ ہے, ریوائنڈ کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہو اور میرے پاس واپس آ ٹھیک ہے, سکتے ہو. جی عمر لاسٹ پوائنٹ میں. آپ بھیا آپ نے جو کہا میں اسے ریالٹی کیسے مان لو؟ آپ قرآن کی تفسیر تو کھولے نا کم از کم, آپ کی بھی سامنے بات واضح ہو جائے گی. کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی اس بات کو, آپ نے تفسیر کھولنی ہے, تفسیر پہ ہوں. جانا ہے آپ نے, جو تفسیر میں لکھا ہوگا ہاں مانو گے, ہاں تفسیر میں لکھا ہوا مانوں گا. جو تفسیر میں لکھا ہوگا مانو گے. آپ ارے بھائی اتنی بار بار کیوں اقرار کرا رہے ہو جیسے میں کوئی جرم کیونکہ کر رہا میں ہوں؟ جب دکھاؤں گا تو پھر تم نے کہنا ہے میں اس بات کو نہیں مانتا. بھائی تفسیر میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہوتا ہے, وہ جیسا میں آدم سیکر نہیں ہوں بات سے پھرنے کے لیے. میں نے کہا ہے کہ اوکے, اب میں تفسیر اگر دکھاتا ہوں, جو تفسیر میں لکھا ہوگا تمہیں ماننا پڑے گا. بالکل مانوں گا. اوکے میں دکھا دیتا ہوں. سب لوگوں نے سنا ہے کہ یہ اس بات سے ایگری کر رہے ہیں کہ جو تفسیر میں لکھا ہوگا یہ اس چیز کو مانیں گے. ہاں ہاں اگر اس نے اگر بولا. اگر نہیں, اور اگر اگر نہیں, اور میں نے 3 دفعہ پوچھا تم سے, اور میں نے 3 دفعہ پوچھا تفسیر ہے. کی بات تمہارے خلاف, آدم بھائی اگر تفسیر کی بات آپ کے خلاف نکلی تو آپ رجوع کر لیں گے بات سے. ہاں میں رجوع کر لوں گا بات سے. یہ لیں آ جائیں تفسیر بس آگے. ختم, نکال لے تفسیر, یہ بس دیکھیں, نکال لو. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یتیم کے نکاح کا بلوغت سے پہلے جائز ہونے کا تعلق جوڑا ہے. بلوغت سے پہلے یتیم ہوتی ہے, بلوغت کے متعلق عورت ہو جاتی ہے, یتیم نہیں رہتی. اس بات کا دلیل ہے کہ اگر بالغہ کا ارادہ ہو تو اس کے مہر مثل سے کم کرنے کی نہیں نہ کی جائے کیونکہ اسے اختیار ہوگا, پلس اجماع جائز ہے, اب سیکس جائز ہے. امام مالک اور جمہور علماء کا نظریہ یہ ہے کہ اس کا نکاح جائز نہیں حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے, اور اس سے مشورہ لیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ایک اور بھی ہے. اور اطلاق بڑی عمر عورتوں پر, اس پہ رجل کا اطلاق مردوں پہ ہوتا ہے, اور رجل کے وغیرہ وغیرہ اس کو چھوڑتے ہیں. آگے چلتے ہیں. المراد کا لفظ چھوٹی بچی کے لیے نہیں بولا جاتا, اللہ نے فرمایا فلانا, پس وہاں بھی یہی مراد ہے. اس طریقے سے حضرت عائشہ نے کہا یہ آیت بڑی یتیمہ داخل ہے, پلس اس آیت کی اجازت کے بغیر اس سے نکاح نہیں کیا جائے گا, اور چھوٹی بچی سے نکاح کیا جائے گا کیونکہ اس کے لیے اجازت نہیں ہے. جب وہ بالغ ہوگی تو اس کا نکاح ہو جائے گا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ چھوٹی بچی کے ساتھ جب آپ نے نکاح کرنا ہے, بھائی شادی کرنی ہے, اتنا شٹ لمبا اپ, تفسیر پڑھ رہا ہوں, شٹ اپ. اگر غلط پڑھوں تو بولنا, غلط نہیں پڑھ رہا تو نہیں بولنا. حضرت بلا عائشہ وجہ کا کہتی کیوں ہیں پڑھ رہے کہ ہو کچھ بھی؟ چھوٹی بچی کے آیت ساتھ, کی تفسیر شٹ پڑھو, اپ, شٹ اپ. آیت کی تفسیر نکالو بھائی, یہ کون سا مسئلہ نکال کے کھڑے ہو؟ یہ آیت کی تفسیر ہے, یہ اسی آیت کی تفسیر ہے. آپ اسی آیت کی یتیموں کے تفسیر ہے. ساتھ شادی کر سکتے ہیں, چھوٹی بچی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, اس وقت چھوٹی بچی کا اقرار بھی نہیں لینا. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں یہ اس کیا آیت کی یہ تفسیر ہے. سورہ نساء کی تیسری آیت ہے جو ابھی آپ نے اسکرین پہ بتائی تھی؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں چلو اب نیچے سے پڑھیں گے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں تیسری آیت ہے, چلو وَإِنْ خِفْتُمْ. اب اصل مدے پہ آ رہے ہیں جو مدعا ہم ڈسکرائب کر رہے تھے. چھوٹی بچی سے بھی نکاح کیا جائے گا,
اور اس کے لیے اس بچی کی اجازت بھی نہیں چاہیے, کیونکہ حضرت عائشہ کا بھی ایسے نکاح ہوا تھا, ان کی اجازت نہیں لی گئی تھی, چھوٹی تھی, بچی تھی. یہ میٹر بعد میں نکالے, حضرت عائشہ کے میٹر نکاح کا بعد میٹر میں دوسرا نکالیں گے, ہے. عائشہ اس کی تفسیر میں بتا رہی ہے. عائشہ سے بھی نہیں پوچھا گیا تھا کہ شادی کرنی ہے 6 سال کی عمر میں, محمد سے نہیں پوچھا گیا تھا, کروا دی گئی تھی جب وہ بالغ ہوئی. لیکن اس کی اجازت سے نکاح ہوگا جب وہ بالغ ہو گئی, جیسا کہ دارالقطنی نے محمد بن اسحاق کی حدیث سے بھی روایت کیا ہے, محمد بن اسحاق نے نافع سے بھی کیا ہے, ابن عمر سے بھی روایت کیا ہے. میرے خالو قدام بن مرغام نے میرا نکاح اپنے بھائی عثمان بن مظعوم کی بیٹی سے کر دیا. مغیرہ بن شبا اس کی ماں کے پاس ہے, اس کے مال میں رغبت ہوئی, اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا, معاملہ نبی کی بارگاہ میں پیش ہوا. قدامہ نے کہا رسول اللہ میرے بھائی کی بیٹی ہے, میں اس کے باپ کا وصی ہوں, میں نے اس کے بارے میں کوئی کوتاہی نہیں کی, میں اس کا نکاح اسی شخص سے کر دیا جس کی فضیلت اور قرابت کو میں جانتا ہوں. رسول نے فرمایا وہ یتیمہ ہے, اور یتیمہ اپنے معاملے کی حقدار زیادہ حقدار ہے, وہ مجھ سے لے لی گئی اور اس کا نکاح مغیرہ بن شبیہ سے کر دیا گیا. یتیم کی شادی ہو رہی ہے. دارالقطنی نے کہا محمد بن اسحاق نے نافع سے نہیں سنا تھا, اس سے وغیرہ وغیرہ نے کیا, اس حدیث کو فلانے نے کیا, لہذا اس حدیث کو انہوں نے ویسے دفعہ دفعہ کر دیا. اس کی والدہ رسول کے یتیم بچیوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ اس سے مشورہ کر لو, جب وہ خاموش رہیں تو ان کا اذن ہوگا. لو جی السلام علیکم, تم تو نہیں تو کہا تھا یتیم بچیوں سے شادی نہیں ہو سکتی, یہاں پہ تو لکھا ہے یتیم بچیوں کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. بھائی 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 آپ بھائی یہ بھائی جو بھائی کہہ بھائی رہے, ارے غلط کیوں کہہ رہا ہے, میں سامنے یہ بیٹھا کیا ہوں نا, لکھا ہوا میرے ہے؟ پہ الزام کیوں لگا رہے, میں نے کب بھائی کہا, بھائی 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 کیوں, ریوائنڈ کر کے دکھاؤں تو نہیں آدم آتے بھائی کہ یتیم بچیوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. یتیم بچوں کے ساتھ شادی ہو سکتی, میں نے یہ کہا, میں آپ کو ریوائنڈ آیت کر کا کے دکھاؤں, مطلب بتا رہا ہوں کہ آپ نے غلط لیا ہے. چل نکل اب, یو آر ڈن, گیٹ لاسٹ. ہر دفعہ آتا ہے آج جیتوں گا, آج جیتوں گا, آج جیتوں گا, ہر دفعہ ایک بڑا سا بم بنا کے آتا ہے, اوہ یہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا. روز آتے ہیں جیتیں گے, روز آتے ہیں جیتیں گے. کدھر گیا یار وہ ایک بڑا اچھا ڈائلگ تھا نانا پاٹیکر کا, وہ ہمارا جو ہے نا وہ میم چلانے والا بندہ غائب ہوا ہے, اور روز آتے تھے آج جیتیں گے, روز آتے تھے آج جیتیں گے. کمال ہو گئی یار. ارے 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 کول کول کنٹرول. یار دیکھو یہ جو اس طریقے سے زیادہ سیانے بن کے آتے ہیں نا سسٹر, ان کے اوپر جو ہے ذرا میرا رحم ختم ہو جاتا ہے, میں پھر انصاف پسند ہو جاتا ہوں بہت زیادہ. یہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہو, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. نہیں میں انصاف پسند ہو جاتا ہوں نا, میں اللہ کی طرف پھر انصاف کر دیتا ہوں ان کے ساتھ. جو زیادہ سیانے بن کے آتے ہیں نا ان کے ساتھ پھر انصاف کرنا پڑتا ہے ذرا تھوڑا سا, صحیح بات اللہ ہے. والا. ہاں تو یہ تو چلے گئے, تو میں 2 منٹ بات کرنے والی تھی, وہ میں بولوں. جی بولیے. ہاں تو میں نا شاید آپ سے اس کے پہلے بھی ایک دن بات ہوئی تھی میری, میں لائو کے اینڈ کے اسٹریم میں گئی تھی, آپ نے مجھے بہن بول دیا, مجھے بہت برا لگا تھا. لا حول ولا قوت, میں تو ہر کسی کی بہن بولتا ہوں, سب نہیں میری مجھے بہنیں نہیں ہیں بولنا دنیا میں. تھا, ایسے نام سے بلا لو, حفصہ جی بول لو, بہن کیوں بولنا. حفصہ تو محمد کی ماں تھی, آپ کو اماں کہنا پڑے گا. نہیں وہ تو بالکل اما حفصہ یار اما ایسے نہ حفصہ. بولو, یار ہمیں برا لگتا ہے, پتہ نہیں ہمارا نام پتہ ہے ایسے کیوں رکھا تاکہ ہمیں جنت نصیب ہو. نام سے جنت نصیب ہو گئی پھر تو. ہاں یہ میری مامی بولتی تھی کہ نام ایسا رکھو کہ اس نام سے جنت نصیب ہو جائے. ارے 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 ارے. اچھا اور ایک بات میں نے سنی ہے, پتہ ہے میری یہاں پہ ایک آنٹی ہے جو اسلام کی سب کو سمجھاتا ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے, مطلب اچھی چیزیں دکھاتا ہے, مطلب سے جھوٹ موٹ بول کے. تو انہوں نے کیا بولا کہ اگر تمہاری خود کی بیٹا اور بیٹی ہو, ٹھیک ہے, تو اگر تمہارے دونوں بیٹا بیٹی ایک ہی سائڈ سے بریسٹ فیڈنگ نہ کرتا ہو, مطلب بیٹا اگر لیفٹ سائڈ سے کر لیا, ہاں سن تو لیجئے, تو بیٹی اگر رائٹ سائڈ سے کر لی, دونوں اگر الگ الگ سائڈ کے بریسٹ کو فیڈ کیے, ایک بریسٹ کو دونوں نے فیڈ نہیں کیا, تو آپ ان دونوں سے بھی شادی کروا سکتے ہو. مطلب اتنا مورخ کون بنتا ہے مجھے نہیں پتا. یہ بالکل جھوٹ ہے, اس کا کہیں پہ ریفرنس نہیں ہے میرے پاس. ہاں وہی تو, ریفرنس تو بالکل نہیں. اور ایک انسان ہو کے, وہ خود ممی ہے, ان کی خود 2 بیٹے, اور کیسے ایسے بول سکتا ہے, خود کی میں بیٹا بیٹی, خود کی بھائی بہن. بھائی وہ بولتا ہے تو بولتا ہے, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, I'm sorry. نہیں میں سن رہی ارے تھی نا, تو مجھے مجھے مل گیا اس کے لیے, یہ لیں. روز آتے ہیں اس امید پہ آج جیتیں گے, کل جیتیں گے, پرسوں جیتیں گے, روز ہارتے ہیں. یہ ڈائلگ
मेरे को। ऐसे एक बात बोलूं, मुझे ना अफसोस है कि आप इंडिया से नहीं हो। क्यों नहीं हो आप इंडिया से? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि यार अब मैं क्या करूँ अब मैं इस बारे में कुछ कर नहीं सकता नहीं, ना। आप इंडिया से क्यों नहीं हो? मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप इंडिया से क्यों नहीं हो? मैं आपके वीडियोस पे भी जाके कमेंट करती थी, पता है कि आप इंडिया से क्यों नहीं हो? अब नहीं हूँ तो क्या करूँ ना। वही तो बात है, पता नहीं आपके अल्लाह ने आपको वहां क्यों भेज दिया है ना। मेरा अल्लाह कौन है? अल्लाह अरे तो नहीं शैतान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नीचे किसी ने कमेंट किया लाइन मार रहे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं साहिल भाई के बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी फैन हूँ, और एडम सीकर जी की भी, क्योंकि साहिल जी जो है ना, साहिल भाई जो है थोड़ा सा स्वीट है, थोड़ा सा कूल है, इनोसेंट है, मतलब काम टाइप के बंदे हैं। और जो एडम सीकर जी है वो थोड़ा सा हॉट स्पाइसी चिली वाला फ्लेवर है ना उसमें, तो इसी वजह से दोनों अलग अलग है, और मुझे इसलिए दोनों ही पसंद है। साहिल आजा, मैं जा रहा भाई। अरे नहीं नहीं, मत जाओ मत जाओ, मैं जाने वाली हूँ ना, तो इसलिए एंड में आपसे थोड़ा सा बात कर ली। वैसे मैं सोच रही थी कि आज साहिल सर के वहां पे जाऊंगी तो शायद एडम जी से बात भी हो जाए, तो हो गई। लो चलो, अरे मेरी अरे मुराद पूरी हो गई। अरे वाह रे वाह, वाह रे वाह रे वाह रे वाह। अच्छा, आगे किसी से बात हो रही है? मैं पागल हूँ।